ہم اپنی ویڈیوز میں بار بار دلائل کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کس طرح انجینئر صاحب فراڈ کر رہے ہیں. اب پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ جی بابوں اور اماموں میں فرق، کہ بابے اور ہوتے ہیں اور امام اور ہوتے ہیں. اس نے اپنے بندے رکھے ہوتے سامنے، جھوٹے سوال کرتے ہیں اور یہ جھوٹے جواب دیتا ہے. سوال کیا ہوا جناب علی؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی بابی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا نعرہ ہے نا، نام بابی نام بابی نام میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور پچھلے دنوں ہم نے ویڈیو بنائی ہے. اب یہ نعرہ لگاتا ہے نام بابی نام بابی، میں بابی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اب پچھلے دنوں جو ہم نے ویڈیو بنایا اس میں کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کا ولی ہوں. جو اللہ کے ولی کے خلاف ہو جائے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس سے پہلے اس نے کیا کہا؟ کئی ویڈیوز میں یہ کہا کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں اور میں اس وقت یوٹیوب سے گستاخانہ مواد نہ نکال سکوں تو مجھ پر لعنت ہو، نعوذ باللہ من ذالک. دوسرے لفظوں میں اولیاء کرام کی وجود کا انکار کر رہا تھا، اور اولیاء کرام اگر ہیں تو ان پر لعنت بھیج رہا تھا. اور آج کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ کا ولی ہوں. تجھ پہ تو کروڑوں لعنتیں ہوں گی، پھر جتنے ولی ہوں گے اتنی لعنتیں تم پر ہوں گی، کیونکہ تم نے ولیوں کا انکار کیا اور اپنے ماننے والوں کو ابھارا کہ تم ان پر لعنتیں بھیجو، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، اس سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب علی اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ کہے گا تمہارے پاس بابے ہی نہیں ہے. جواب کیا دیتا ہے؟ بھونڈا سوال اور بھونڈا جواب. ہاں جی، ہم کہیں گے ہمارے پاس بابے ہیں. ہمارے پاس دو بابے ہیں جناب علی. ایک مولانا احمد رضا صاحب ہیں، انہوں نے جی اس طرح کے فتوے دیے، لوگوں کو گستاخ کہا، تو جو لوگ متحد تھے ان کو الگ کر دیا، گستاخیوں کے فتوے دے دیے. یہ ایک ہمارے پاس بابا ہے. اور انہوں نے پھر ایک نیا ایک جو ہے فرقہ بنا لیا. اچھا، فرقہ بنا لیا. میں اس کی بات سن کے حیران ہوں. یہ اپنی ویڈیوز میں کیا کہتا ہے؟ بلکہ اس نے ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ مولانا احمد رضا کا نامکمل مشن مکمل کرنے والا. یعنی کہ مولانا احمد رضا خان نے جن لوگوں پر گستاخی کے فتوے لگائے تھے کہ ان کی عبارات میں گستاخی ہے، کہتے کچھ رہ گئی تھی وہ میں نے مکمل کر دی ہیں. یعنی یہ مشن اچھا مشن تھا. بزرگوں کی غلطیاں نکالنا تو اعلیٰ حضرت کا مشن ہے. اگر ہم کسی مشن کو آگے لے کے چاہتے ہیں تو ہم سے نہ کوئی گلا کرے. بزرگوں کے دیکھیں، بزرگوں کے طریقے پہ مشن ہے. میں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل. اب کیا کہہ رہا ہے؟ جہاں مولانا احمد رضا نے فتوے دیے اور لوگوں کو تقسیم کر دیا، کچھ بریلوی ہو گئے، کچھ دیوبندی ہو گئے، ہم کہیں گے یہ جی ہمارے بابے ہیں جو فتوے دے کے امت کو جو ہے نا تفرقوں میں ڈالتے ہیں. یار کوئی تیرا ایمان ہے، کوئی تیرا مذہب بھی ہے کہ نہیں، کوئی تیری زبان بھی ہے کہ نہیں؟ ایک طرف اسی بات کو تو اپریشیٹ کرتا ہے، جناب جنہوں نے گستاخی کی تھی ان پر انہوں نے فتوے لگائے اور اسی مشن کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں. تو آج کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے فتوے لگائے اور امت کو الگ کر دیا. یعنی ایک ویڈیو میں کچھ کہنا اور دوسری ویڈیو میں کچھ کہنا. اس لیے ہم کہتے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا اگر فراڈیہ شخص آپ نے دیکھنا ہو تو یہ ہے. آپ کہیں گے یار دنیا میں بڑے فراڈی ہیں، بڑے دھوکے باز ہیں. بھائی فراڈی ہیں، وہ اپنی ذات پر جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. کوئی گیس چوری کر لیتا ہے، کوئی بجلی چوری کر لیتا ہے، کوئی اور فراڈ کرتا ہے. لیکن قرآن پر فراڈ کرنا اس کا کام ہے، حدیث پر فراڈ کرنا اس کا کام. آئے دن یہ تبلیغ کرے گا جی یہ سارے جتنے بھی فرقے والے کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جائے گا. بھائی کس نے کہا؟ سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھا رہے ہیں. دعوت اسلامی کا نصاب ہے کہ بھئی آپ نے ہر روز 3 آیات کا ترجمہ پڑھنا ہے، ہو سکے تو زیادہ ہو لیکن کم سے کم 3 آیات کا ترجمہ تفسیر پڑھنا ہے. اور علماء کرام یہ درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، پڑھا رہے ہیں. رضا ثاقب مصطفی مدد علی ہر اپنی ویڈیو اپنی یہ تقاریر میں کہتے ہیں قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو. مفتی اکمل صاحب سے سوال کیا گیا، ان کا جی ایک آدمی اتنے قرآن پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا ایک رکوع پڑھنا 15 قرآن پاک پڑھنے سے بہتر ہے. ایک رکوع کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا. ادھر تم 15 قرآن پاک پڑھ رہے ہو تو ایک رکوع تمہارا بہتر. تو وہ تبلیغ کر رہے ہیں علماء کرام. یہ کہتے ہیں علماء پگڑیاں پہن کے داڑیاں، کہتے ہیں داڑیاں پہنی ہوئی ہوتی، داڑیاں رکھی نہیں ہوتی. یہ داڑیاں پہن کے کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. اس طرح عوام کے ساتھ دھوکہ کرنا اور احادیث کے ساتھ اس طرح دھوکہ کرنا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنا یہ چھوکرے ہیں. ہم نے ویڈیو دکھائی، آپ کو بتایا کہ آپ علیہ السلام جی چھوکرے تھے. یہودی کے جو یہودیوں نے گستاخی نہیں کی وہ گستاخی کر کے کہتا چھوکرے. جب ہم نے جواب دیا کہتا جی وہ قرآن پاک میں ہے نہیں. سورہ بقرہ میں یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ آپ علیہ السلام کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے، تو آپ کو بچہ سمجھتے تھے. اچھا، پھر ہم نے ساتھ میں اور بھی ویڈیو آپ کو دکھائی تھی کہ اس کو جب عمر صدیق نے کہا یہ جاہل چھوکرا
تو یہ کہتا ہے یہ جی بازاری زبان ہے، دیکھو ان کی زبانیں کس طرح ہیں. اپنے لیے جب اس کو جاہل چھوکرا کہا تو اسے تکلیف ہوئی، اور یہ کہہ رہا ہے یہ بازاری زبان ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی بازاری زبان استعمال کر رہا ہے، پھر قرآن سے دلیل دے رہا ہے. یہ مسلمانی ہے. یہ اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے بڑا فراڈیا ہے. اپنے لیے چھوکرا کہا تو اس کو تکلیف ہوئی، کہتے ہیں نہیں جی وہ تو میرے کوئی 4-5 سال بڑے ہوں گے مجھ سے، وہ مجھے چھوکرا کہہ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تھے 54 سال آپ علیہ السلام کی عمر تھی، تو کس نے آپ کو چھوکرا کہا؟ یعنی جو یہودیوں نے گستاخی نہیں کی، اس نے گستاخی کر کے اور صرف اپنا دفاع کیا، کیونکہ اس کو لونڈا کہتے ہیں، اس کو چھوکرا کہتے ہیں، تو اپنا دفاع کیا کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ چھوکرا کہتے تھے، اور جب اس کو چھوکرا کہا گیا اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چھوکرا کہہ رہا ہے. اللہ کریم ہمیں ایسے گستاخوں سے بچائے.